اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المائدہ مدنیہ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اوفو پورے کرو بالعقود اپنے عہدوں کو، اپنے عہد پورے کرو، اپنے وعدے پورے کرو۔ وفا اور ایفا پورا کرنے کو کہتے ہیں۔ عقود عقد کی جمع ہے، اس کا معنی ہے گرہ لگانا، وہ وعدہ جو دو شخصوں کے درمیان ہو، اور یہاں وہ وعدہ بھی ہے جو ساری ارواح نے اللہ تعالیٰ سے لیا۔ اور وہ کیا لیا تھا کہ جب اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا تھا بلا۔ تو یہاں عقود سے مراد دنیاوی معاملات بھی آ گئے اور دینی معاملات بھی، سب اس میں درج ہیں، سب کی پابندی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ احلت حلال کیے گئے ہیں لکم تمہارے لیے بہیمۃ بے زبان الانعام چوپائے الا مگر ما یتلی علیکم جن کا حکم پڑھ کر سنایا جائے گا تمہیں، غیر محل الصید نہ حلال سمجھو شکار کو، وانتم حرم جب تم احرام باندھے ہو۔ یعنی اب آگے ان جانوروں کا ذکر آئے گا کہ دوسرے مویشی تمہارے لیے حلال ہیں، کیونکہ مشرکین عرب نے اپنے باطل عقائد کی وجہ سے کئی مویشی اپنے اوپر حرام کر رکھے تھے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ صرف جب تم احرام کی حالت میں ہوگے جب تم پر وہ حرام ہوں گے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔ اب یہ احکام اس وقت کیونکہ نازل ہو رہے تھے جو عرب کے رسم و رواج کے بالکل خلاف تھے، اس لیے وہ بہت اس بارے میں اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیوں حرام کیا گیا، یہ کیوں حلال ہوا۔ تو ان کی ساری باتوں کا، ان کی چہمے گوئیوں کا دروازہ بند کر دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، جو چاہتا ہے کہ حکم فرماتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ، بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی، ولا الشہر الحرام نہ عزت والے مہینے کی، ولا الہدیہ نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیوں کی، ولا القلائد نہ وہ جن کے گلے میں پٹے ڈالے گئے ہیں، ولا آمین البیت الحرام نہ قصد کرنے والے بیت الحرام کی، نہ ان کی جو بیت الحرام کا قصد کریں۔ یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من ربہم اپنے رب کا فضل، ورضوانا اور اس کی رضا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ اور جب تم احرام کھول دو، فاصطادوا تو شکار کر سکتے ہو۔ شعائر شعیرہ بروزن فعیلہ، اس کا معنی ہے وہ علامت جس سے کسی چیز کی پہچان ہو سکے، جس سے حق و باطل کی شناخت ہو سکے، اس کو بھی شعائر اللہ کہتے ہیں۔ تو جن احکام کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا تر امتیاز بنایا ان کی پابندی کرو، ان حدوں کو قائم رکھو۔ اور قلائد قربانی کے ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو حرم کی حدود میں ذبح کرنے کے لیے کوئی اپنے ساتھ لے جائے اور اس کے گلے میں پھر نشانی کے لیے پٹے ڈال دے۔ آمینہ قصد کرنے والے، ارادہ کرنے والے، یعنی کہ جو بیت اللہ کی طرف عمرے کے ارادے اور اس سے آئیں، اللہ کے گھر کے ارادے سے آئیں، تو پھر ان کا قصد نہ کرو، یعنی ان کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو یعنی طلب کرتے ہیں اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاصطادوا اور جب تم احرام کھول چکے تو شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ نہ اکسائے، ہرگز نہ اکسائے تم کو، شنآن قوم کسی قوم کا بغض، ان صدوکم اس وجہ سے کہ تم اس کو روک دو، عن المسجد الحرامی مسجد حرام سے۔ جرمہ کا معنی ہوتا ہے کسی کام پر اکسانا، شنآن کا معنی ہوتا ہے بغض اور دشمنی۔ قریش مکہ کا دستور تھا کہ حج و عمرہ کے لیے کسی پر پابندی نہیں تھی، جانی دشمن بھی حرم کا مہمان بن کر آ جائے تو اس کا احترام کیا جاتا، اس کی خدمت کی جاتی۔ لیکن جب سن 6 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ہمراہ عمرہ کے ارادے سے آئے تو کفار مکہ نے داخل ہونے سے روک دیا اور اپنی اس روایات کو جو زائرین کعبہ کے لیے ان کے ہاں رائج تھیں اس پر عمل نہ کیا، جس سے مسلمانوں کو بہت صدمہ پہنچا۔ تو عین ممکن تھا کہ جب مسلمان پھر مکہ المکرمہ میں آ گئے اور اللہ نے وہاں ان کو غلبہ عطا کر دیا تو یہ بھی کوئی جوابی کارروائی ایسا کرتے اور مشرک قبائل کو مکہ آنے سے روک دیتے، تو اللہ نے رب جلیل نے اس سے منع فرما دیا۔ ان صدوکم کہ تم روکو، عن المسجد الحرامی مسجد حرام سے، ان تعتدوا اس پر کہ تم زیادتی کرو، وتعاونوا علی البر ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی پر۔
یعنی ہر نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، والتقوی اور نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان اور باہم مدد نہ کرو گناہ اور زیادتی پر، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ حرمت علیکم حرام کیے گئے تم پر المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ اور جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے، والمنخنقۃ اور گلا گھونٹنے سے مرا ہوا جانور، والموقوذۃ اور چوٹ سے مرا ہوا جانور، والمتردیۃ اوپر سے نیچے گر کر مرا ہوا، والنطیحۃ سینگ لگنے سے مرا ہوا، وما اکل السبع اور جسے کسی درندے نے کھا کر چھوڑ دیا، الا ما ذکیتم مگر اس نے صرف اس کو زخمی کیا تھا، الا ما ذکیتم مگر جب تم نے اس کو ذبح کر لیا تو پھر درست ہے۔ یہ سب بتا دیا گیا کہ یہ جانور حرام ہے۔ وما ذبح اور جو ذبح کیا گیا علی النصب تھانوں پر، تھان کیا ہے یہاں پر؟ وہ جو انہوں نے بت نصب کر رکھے تھے، اس کے سامنے وہ بت کے سامنے چبوترا بناتے تھے اور اس چبوترے پر جو ہے وہ جانور لے جا کر ذبح کرتے تھے اس بت کا نام لے کر۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تقسیم کرو جوئے کے تیروں کو، یعنی جوئے کے تیر سے تم اپنی فال نکالو یا جوا کھیلو، ذالکم فسق یہ سب نافرمانی کے کام ہیں۔ مشرکین کی ایک عادت تھی کہ جب کوئی کام کرنے لگتے تو کسی کپڑے میں 3 تیر جو اس مقصد کے لیے پہلے تیار رکھے ہوتے تھے ڈالتے، ایک پر لکھا ہوتا امرانی ربی میرے رب نے مجھے اس کا حکم دیا، دوسرے پر لکھا ہوتا منعانی ربی میرے رب نے اس سے منع کیا، تیسرا خالی ہوتا، آنکھ بند کر کے وہ ہاتھ ڈال کر نکالتے اور جو تیر نکلتا اس کے مطابق عمل کرتے۔ اس سے انہیں روکا جا رہا ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے اپنی عقل سے کام لو اور اپنے جو کام کرنے سے پہلے اس کے فوائد اور نقصانات کا سنجیدگی سے جائزہ لو۔ تستقسموں کا معنی علامہ بیضاوی نے یہ بھی کیا کہ اہل عرب کی عادت تھی کہ وہ تیروں کے ذریعے جوا کھیلتے تھے۔ ان تیروں کی تعداد 10 ہوا کرتی تھی، 7 پر کچھ نہ لکھا ہوتا اور 3 خالی ہوتے، تو ان کو اس تیروں کے ذریعے جوا کھیلنے سے منع کیا گیا۔ ذالکم فسق یہ سب نافرمانی کے کام ہیں۔ الیوم آج کے دن یئس الذین کفروا مایوس ہو گئے کافر من دینکم تمہارے دین سے۔ یہاں الیوم سے مراد 9 ذی الحجہ کا وہ خاص دن ہے جب اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتاری۔ فلا تخشوہم سو نہ ڈرو تم ان سے، وخشونی اور ڈرو مجھ سے، الیوم آج اکملت لکم دینکم میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت علیکم اور پوری کر دی ہے تم پر نعمتی میری نعمت، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ یہ آیت 9 ذی الحجہ سن 10 ہجری بمقام عرفات بروز جمعہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ جس دین کا داعی بنا کر آپ کو بھیجا گیا تھا آج وہ ظاہری اور باطنی، صوری اور معنوی ہر لحاظ سے پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ بس وہی اصول، وہی شریعت، وہی احکام لاگو ہوں گے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی تعلیمات کے ذریعے حاصل ہوں گے اور جو آپ کے رب نے آپ کو دے دیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت علیکم اور پوری کر دی ہے تم پر نعمتی اپنی نعمت یعنی قرآن جیسی کتاب، ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ دین اسلام جو تمام سابقہ انبیاء اور رسول کا دین تھا وہی دین آج اپنی کامل صورت میں تمہارے لیے پسند کر لیا گیا۔ اب اس دین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اب اس دین میں قیامت تک کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ جب دین مکمل ہو چکا تو اس کے احکام میں رد و بدل کی گنجائش نہیں اور نہ ہی کسی دوسرے نبی کے آنے کی ضرورت رہی۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ پس جو لاچار ہو جائے بھوک میں، غیر متجانف لِإِثْمٍ وہ جھکنے والا نہ ہو گناہ کی طرف۔ یعنی ان چیزوں کو حرام کرنے کے بعد اب بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص ایسی حالت میں ہو کہ اسے کھانے کے لیے ان چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز میسر نہ ہو اور اس کی جان پر بنی ہو
تو وہ بقدر ضرورت کھا سکتا ہے، صرف بقدر ضرورت جان بچانے کے لیے۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے۔ جب حرام چیزوں کا ذکر ہو چکا تو بعض صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو حرام چیزیں ہیں تو حلال؟ تو جواب دیا گیا قد احل لکم الطیبات، اب جو حلال کی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں ہیں۔ تو سب پاکیزہ طیب اور پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، کیونکہ حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس لیے اس کو نام بنام ذکر نہیں کیا جائے گا، بلکہ صرف حرام کا تذکرہ کر دیا جائے گا۔ اس لیے آج بھی جو دین میں اپنی طرف سے یہ بات نکالتے ہیں کہ فلاں حرام فلاں حرام فلاں حرام، ان کو چاہیے کہ وہ دلیل لائیں۔ اللہ نے تو قد احل لکم الطیبات، پاکیزہ طیب چیزیں تمہارے لیے حلال کر دیں۔ وما علمتم من الجوارح، اور وہ شکار جس کو سکھایا ہے، اس شکار کرنا سکھایا ہے تم نے جنہیں، مکلبین، ان شکاری جانوروں کو، تعلمونہن، کہ تم تعلیم دیتے ہو ان کو، مما علمکم اللہ، اس طریقے سے جو تمہیں اللہ نے سکھایا، فکلوا مما امسکنا، تو کھاؤ اگر وہ اس کو روک لے، علیکم تمہارے لیے، واذکروا اسم اللہ علیہ، اور اس پر لے لیا کرو اللہ کا نام اس جانور پر۔ یعنی بعض جانور ہیں جن کو سدھایا جاتا ہے اور پھر شکاری ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان جانوروں کی طرف، وہ اگر انہوں نے اس جانور کو شکار کر لیا اور اس کو زخمی حالت میں شکاری نے پایا اور اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیا تو وہ درست ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ الیوم، آج احل حلال کر دی گئی، لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وطعام، اور کھانا، الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور کھانا ان کا جن کو دی گئی کتاب حلال ہے تمہارے لیے۔ یعنی یہودی اور نصرانی نے اگر کوئی جانور ذبح کیا اور اس نے اللہ کا نام لیا ہے ذبح کا وقت، تو پھر وہ کھانا حلال ہے، لیکن کب؟ جب اس نے اس پہ اللہ کا نام لیا ہو۔ وطعامکم حل لہم، تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے، والمحصنات، اور حلال ہیں پاک دامن، من المؤمنات، عورتوں سے، والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کی، من قبلکم، تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی، اذا آتیتموہن، جب تم دے دو انہیں، اجورہن، ان کے مہر، محسنین، پاک باز بنتے ہوئے، غیر مصافحین، نہ کہ بدکاری کرتے ہوئے، ولا متخذی اخدان، اور نہ چوری چھپے آشنا بناتے ہوئے۔ پہلے بتایا گیا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اس وقت جب کہ انہوں نے اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا ہو، وہ شرک نہ کرتے ہوں۔ اب اگر کوئی اہل کتاب جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یا اور شرک کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ان کا ذبیحہ کیسے حلال ہوگا؟ اسی طرح ان کی وہ نیک عورتیں جو کہ اہل کتاب کی ہیں اور وہ اپنی کتاب پر عمل کرتی ہیں، تو پھر ان سے بھی نکاح جائز ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے جب وہ اہل کتاب ہوں گی اور اپنی کتاب میں انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا یا سنا ہے، تو اگر کوئی مسلمان مرد ان سے شادی کر لے گا تو انہوں نے تو چونکہ سارا کچھ اپنی کتابوں میں پڑھا ہوگا تو ان کو اسلام میں رغبت ہوگی۔ لیکن اگر یہودی اور نصرانی عورتیں مسلمانوں کے راز اپنی قوموں تک پہنچانے کے لیے ایسی شادیاں کریں جس سے مسلمانوں کو نقصان ہو، تو پھر نکاح کرنے پر پابندی لگائی جائے گی حکمت کے تحت، جیسا کہ اب ہمارے زمانے میں ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو انکار کرتا ہے ایمان کا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو پس ضائع ہو گیا اس کا عمل، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم اٹھو نماز ادا کرنے کے لیے، فاغسلوا، تو دھو لو، وجوہکم، اپنے چہرے، وایدیکم، اور اپنے بازو، الی المرافق، کوہنیوں تک، وامسحوا، اور مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں تک۔ یہ وضو کے فرائض ہیں جو کتاب اللہ سے ثابت ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، جنوباً، جنبی یعنی بے غسل، فطہروا، تو سارا بدن پاک کر لو، یعنی خوب اچھی طرح اپنے پورے جسم کو، ظاہری جسم کو دھو لو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او
या आए अहदुम मिनकुम, तुम में से कोई एक, मिनल गाइती, क़ज़ाए हाजत से, औ लामस्तुमुन निसाअ, या सोहबत की हो तुमने औरतों से, फलम तजिदु माअन, और फिर पानी ना पाओ तुम, फतयम्ममू सईदन तय्यिबन, तो तयम्मुम करो पाक मिट्टी से। गुस्ल को फ़र्ज करार दिया गया क्योंकि ज़ाहिरी सफाई और असाब की अफसरदगी और तबीयत की दरमांदगी उससे बेहतर होती है, उससे बढ़कर कोई इलाज नहीं। फिर यह कि अगर पानी ना मिले या पानी के इस्तेमाल से बीमारी के बढ़ने का खदशा हो तो तयम्मुम करने की इजाज़त दी गई। मा युरीदुल्लाहु फलम तजिदु माअन, पस ना पाओ पानी, फतयम्ममू, तो तयम्मुम करो, सईदन तय्यिबन, पाक मिट्टी से, फमसहू बिवुजूहिकुम, इस तरह के मसाह करो अपने चेहरों का, व अयदीकुम मिन्हु, और मसाह करो अपने बाजुओं पर इससे, उस मिट्टी से। मा युरीदुल्लाहु, नहीं चाहता अल्लाह, लियजअल अलैकुम मिन हरजिन, के रखे तुम पर कुछ तंगी, वलाकिन युरीदु लियुत्तहिरकुम, बल्कि वो तो ये चाहता है कि खूब पाक करे तुम्हें, बल युतिम्मा निअमतहू अलैकुम, और पूरी कर दे अपनी नेमत तुम पर, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करते रहो। अहकाम इस्लामिया की असल रूह इबादत है। ये अहकाम खुदाबंदी और अल्लाह के हर हुक्म की इताअत हम पर फ़र्ज है, लेकिन कुरान करीम उनके ज़ाहिरी फ़वाइद और रूहानी मुनाफ़े को बयान करके ये बता रहा है कि इन अहकाम में तुम्हारी भलाई है, ये तुम्हारे ऊपर तंगी के लिए नहीं रखे गए, ये तुम्हारे लिए हर्ज के लिए नहीं रखे गए, बल्कि ये तो तुम्हारी पाकीज़गी के लिए रखे गए हैं, तुम्हें सुथरा करने के लिए रखे गए हैं, तुम पर रब की नेमतें तमाम हो जाएं, यानी इन अहकाम को बजा लाकर तुम आखिरत के अजर सवाब के मुस्तहिक हो जाओ, इसलिए रखे गए हैं, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो, कि जब तुम इनके फवाइद देखोगे तो फिर शुक्र करोगे। वज़कुरू नेमतल्लाही, तो जिक्र करो अल्लाह की नेमत, अलैकुम, जो तुम पर है, व मीसाकू, और उसका वादा, अल्लज़ी वासक़कुम बिही, जो उसने पुख्ता लिया तुमसे। मुसलमान जब दीन इस्लाम कबूल करता है तो वो इकरार करता है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म की तामील करूंगा और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए किसी जानी और माली कुर्बानी से नहीं हटूंगा पीछे। तो अल्लाह ताला मोमिन बंदों को याद करवा रहा है कि देखो हमने तुम पर कितना एहसान किया, तुम्हें हिदायत का रास्ता दिखाया, तो अब तुम अल्लाह से जो किया वादा है उसको पूरा करो। इज़ कुल्तुम, जब तुमने कहा था, समेअना, हमने सुन लिया, व अताअना, और मान लिया, वत्तकुल्लाह, तो डरते रहो अल्लाह से, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह खूब जानने वाला है जो कुछ सीनों में है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कूनू, हो जाओ, क़व्वामीना, कायम रहने वाले, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, शुहदा, गवाही देने वाले, बिल क़िस्त, इंसाफ के साथ। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन, हरगिज न उभारे तुम्हें किसी कौम की अदावत, अला, इस बात पर, अल्लाह तादिलू, कि तुम अदल ना करो, ईदिलू, अदल करो। तुम्हारे अदल इंसाफ का दामन तुम्हारे हाथ से छूटने ना पाए। कोई कौम हुकूमत और सल्तनत की मुस्तहिक उस वक्त तक ही रहती है जब तक वो सिफ़त अदल से मुत्तसिफ हो। हुआ अक़रबु लित्तक़वा, यही ज्यादा नजदीक है तक़वा के। अल्लाह की नाफरमानी और उसके अजाब से बचने का रास्ता यह है कि अदल और इंसाफ को अपना शार बनाओ। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह खूब जानने वाला है जो कुछ तुम करते हो। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति, वादा फरमाया अल्लाह ने उन लोगों से जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, लहुम, उनके लिए, मग़फ़िरतुन, बख्शिश है, व अजरुन अज़ीम, और अजर अज़ीम है। वल्लज़ीना कफ़रू, और जिन्होंने कुफ्र किया, वकज़्ज़बू बिआयातिना, और झुटलाया हमारी आयतों को, उलाइका अस्हाबुल जहीम, वही लोग दोज़खी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उज़्कुरू, याद करो, नेमतल्लाही, अल्लाह की नेमत, अलैकुम, जो तुम पर हुई, इज़ हम्मा कौमुन, जब पुख्ता इरादा कर लिया था एक कौम ने, अन यबसुतू इलैकुम, के बढ़ाएं तुम्हारी तरफ अपने हाथ, ऐदियाहुम, अपने हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ाएं, फ़कफ़्फ़ ऐदियाहुम अनकुम, तो रोक दिया अल्लाह ने उनके हाथों को। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के हमरा यहूदी बनी नुदैर के पास तशरीफ़ ले गए और उन्हें फरमाया कि
ہمارے ایک آدمی نے 2 آدمیوں کو غلط فہمی سے قتل کر دیا ہے، ان کے وارث دیت کا مطالبہ کرتے ہیں، اس لیے تم لوگ اس دیت میں اپنا حصہ دو۔ انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھیں، ہم آپ کی مہمان نوازی کریں۔ حضور کو انہوں نے بٹھا کر یہ سازش کی کہ دیوار کے اوپر سے ایک بھاری پتھر لڑکا کر شہید کیا جائے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ناپاک ارادے کی اطلاع دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سلامتی کا احسان قیامت تک اللہ نے سب غلامان مصطفیٰ پر فرمایا۔ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، پس اللہ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ